غزوہ بدر کا پس منظر ہے اور حفیظ جالندھری صاحب کا بہت خوبصورت سا کلام، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جس جگہ پر بدر کا معرکہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا تھا، وہ جو مقام تھا وہ صحرا تھا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی صحرا کو قوت گویائی اگر عطا فرمائے تو صحرا کچھ اس طرح سے کلام کرتا، اس طرح سے متمنی ہوتا، اس کی جستجو اور اس کی آرزو، بس یوں سمجھیے کہ حفیظ جالندھری صاحب جو ہے وہ صحرا بن گئے ہیں، اور صحرا بھی عام صحرا نہیں، وہ والا صحرا جہاں پہ یہ بدر کا معرکہ جو ہے وہ وزیر ہوا۔ اب آپ اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس نظم کو سماعت کیجئے، بہت خوبصورت نظم ہے، بہت خوبصورت نظم، صحرا کی دعا کے نام سے، صحرا کی دعا کے عنوان سے ہمارے کہ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کیا کہنے لگا صحرا؟ کہنے لگا اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک ریگ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آ بلا پاسے زبردستی خراج اپنا، کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا میرے ساتھ، تو نے اے میرے پروردگار یہ سختی میرے مقدر میں لکھی تھی، تو تیرا عطا فرمانا تھا، تو مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ مطلب صحرا کہہ رہا ہے کہ بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا۔ خیال دیکھیے کیا خوبصورت ہے کہ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی میرے دل کی خطورت خود بخود معدوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کر ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کر ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ یہ خبر نہیں تھی۔ اے اللہ تو اتنا زبردست انعام فرمانے والا ہے، اگر خبر ہوتی تو پھر صحرا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں کیا کرتا، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا۔ مجھے معلوم ہوتا نا یہ عظیم مہمان اور جو ہے وہ ان عظیم مہمانوں کا سلطان، ان عظیم مہمانوں کا جو ہے وہ سردار یعنی آقا کریم علیہ السلام یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، تو میں ان مہمانوں کے اکرام کے لیے میں کیا اہتمام کرتا۔ مجھے اگر پہلے سے معلوم ہو جاتا نا، افسوس کہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ کہہ رہے صحرا کہ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا۔
چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا. مجھے معلوم چل جاتا نا، میں شبنم کے قطرے جمع کر کر کے رکھتا رہتا اور ایک بہترین صاف ستھرا سا حوض بناتا، اور اس حوض میں جو ہے وہ ان سارے کے سارے پانی کو، ان شبنم کے قطروں کو سیو کر لیتا، ان مہمانوں کو پلانے کے لیے، ان مہمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے، ان مہمانوں کے وضو کرنے کے لیے، غسل فرمانے کے لیے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا کرتا، خود بھی تو صحرا ہے نا، سختی ہے نا، دھوپ کی سختی اس کے اوپر بھی تو آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، کہہ رہا کہ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا. میں کیا کرتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا. میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی. اگر کرتا میں اس پانی کی تھوڑی سی نگاہ داری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری. اے میرے پروردگار، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے، غسل فرماتے. حضور ساقی کوثر اگر میں اہتمام کر لیتا نا تو مجھے آج شرم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، میں وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پیش کر دیتا. تو کہہ رہا ہے کہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے، غسل فرماتے. حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی. میری عزت، میری شرم عقیدت آج رہ جاتی. تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے. تیرے محبوب کے پہلے معاملہ کچھ اور تھا، میں تیری رضا میں راضی تھا، رضا میں راضی ہوں، لیکن اب ان مہمانوں کے لیے، ان مقدس مہمانوں کے لیے تیری بارگاہ میں یہ عرض گزاشت ہوں اس طرح سے کہ تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے. الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے. کیوں؟ کیونکہ اب اگر میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی، اب اگر میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھے رحمت للعالمین سے بڑی شرم آئے گی. اب اگر میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھے رحمت للعالمین سے بڑی شرم آئے گی. تو الہی کرم کر دے، کرم کر دے، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر. عطا ان کے لیے بحر وضو تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب. یہ صحرا کی دعا ہے بارش کے لیے کہ اے اللہ تو بارش نازل فرما دے. پھر اس دعا کے بعد ہوا کیا، اس واقعے کو بھی پیش کیا گیا منظوم طریقے سے. کہتا ہے کہ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باراں آسمان پر چھا گئے آ کر. ایک دم سے آسمان کے اوپر جو ہے اس صحرا کی دعا کے بعد جو ہے وہ بادل چھا گئے. انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی، محمد کے سپاہی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی،
کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی، یہ رونق رحمت للعالمین کے دم قدم سے تھی، یہ رونق رحمت للعالمین کے دم قدم سے تھی۔ مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی، استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی، اسی پر آج بادل چھائے تھے مینا برستا تھا، یہ ریگستان ایک بوند پانی کو ترستا تھا، اسی پر آج بادل چھائے تھے مینا برستا تھا، برس کر کھل گیا بادل زمین پر بھر گیا پانی، برس کر کھل گیا بادل زمین پر بھر گیا پانی، ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی، ہوا ٹھنڈی نزول آپ سے چھاتی بیاباں کی، تو اتری آ کے فرش ریگ پر فوج اہل ایمان کی، تو اتری آ کے فرش ریگ پر فوج اہل ایمان کی، کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا، کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا، کہ خاکی فرش تھا اور لاجوردی شامیانہ تھا، لاجوردی شامیانہ تھا، کمال کمال